للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم خلاصة العرب الاربع وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جمیل يحب الجمال صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ 17واں پارہ سورہ حج کی ایک آیت کریمہ، سورہ اعراف کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے۔ فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اے بنی آدم، نماز کے وقت صاف ستھرے خوبصورت لباس پہن کر آیا کرو۔ کلو واشربو، اور کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، اس کو امام مسلم نے روایت کیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد سے مراد نماز سجدہ۔ اے بنی آدم، جب تم نماز کے لیے آنا چاہو، پڑھنا چاہو تو صاف ستھرے ہو جاؤ، خوبصورت ہو جاؤ، اچھا لباس پہنو، نماز پڑھو۔ زینت صفائی ستھرائی کے اعلیٰ درجے کو کہتے ہیں کہ اس میں نئی چیز ہو، اچھی بات ہو، صفائی ستھرائی ہو، خوب اچھی، اس کو زینت سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن آگے فرمایا کلو واشربو ولا تسرفو۔ اب نماز اور کھانے پینے کا کیا آپس میں جوڑ ہے؟ نماز پڑھنے آؤ، صاف ستھرے ہو کے آؤ، پاک ہو، اچھا لباس پہن کے آؤ، صحیح بات، اور کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک کھانے پینے کا جوڑ ہو نماز کے اور لباس کے ساتھ کیسے ہے؟ بہت لمبی بات ہے، مختصر یہ کہ کھانے پینے میں اعتدال ہو جب، تو انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے، اور صحت ہی خوبصورتی کا نام ہے۔ جب صحت اچھی ہوگی تو نماز پڑھنے آؤ گے، مسجد میں آؤ گے، نماز با جماعت ادا کرو گے، تو پھر لباس بھی اچھا پہنو گے۔ بالکل کھانا ہی نہ کھانا، تھوڑا سا کھانا، پھر کمزوری کے ساتھ اٹھ کر ادھر ادھر جا ہی نہ سکنا، اس کو بھی شریعت نے پسند نہیں کیا۔ اور حد سے زیادہ کھانا کھانا کہ پھر اس کو ہضم کرنے کے لیے پھکیاں اور اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے رہنا، یہ صحت کے لیے مضر چیز ہے۔ تو درمیانہ کھانا کھانے سے ضعف بھی نہیں ہوگا اور بدہضمی اور بیماری بھی نہیں ہوگی، صحت باقی رہے گی۔
جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض نے تو لکھا ہے، بعض نے بعد میں لکھا ہے کہ ایک حکیم آیا اور خدمت کے لیے وہاں رہا، تو کوئی مریض ہی اس کے پاس نہیں آتے تھے، تو ناراض ہو گیا کہ میں آپ لوگوں کی خدمت کے لیے مدینہ میں آیا اور آپ لوگ مجھے نبض ہی نہیں دکھاتے۔ پھر ساتھیوں نے اس کو بتایا کہ ان لوگوں کا معمول یہ ہے کہ جب بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں، اور ابھی کچھ بھوک باقی رہتی ہے تو کھانا ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بس یہی تمام حکمت کا نچوڑ ہے، تو مجھے یہاں رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک عیسائی نے ایک عالم کے ساتھ مناظرہ کیا اور اس بات پر کہ قرآن نے سب کچھ بیان کیا ہے، علم طب بیان نہیں کیا، حکمت بیان نہیں کی ہے۔ تو اس عالم نے کہا کہ قرآن نے جامع معنی لفظ میں پوری حکمت بیان کر دی ہے۔ وہ کہتا ہے کیسے؟ تو اس عالم نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو درمیانہ درجے کا، اسراف نہ کرو، اللہ اسراف کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تو جو آدمی کھانے پینے میں اعتدال کرے رکھے گا وہ بیمار ہی نہیں ہوگا، اس کی صحت ٹھیک ہوگی۔ پھر وہ عیسائی کہنے لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں میں طب نہیں موجود۔ تو اس عالم نے کہا نہیں، نبی کے فرمان میں بھی طب واضح طور پر موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میدہ حوض کی مانند ہے، اور سیڈوں کی تمام جو چیزیں ہیں وہ اس حوض سے توانائی حاصل کرتی ہیں۔ اس حوض میں اچھی چیز ڈالو تو وہ اچھی چیز سپلائی ہوگی۔ آنکھوں کو بھی طاقت چاہیے، ہر چیز، اعصاب کو طاقت چاہیے، اعضاء کو طاقت چاہیے، دماغ کو طاقت چاہیے، کانوں کو طاقت چاہیے، وہ سب نے حوض سے لینی ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ وہ عیسائی جو حکیم تھا وہ کہنے لگا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جالینوس کے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑا، سب کچھ بیان ہو گیا۔ سب سے بڑا مشہور حکیم جالینوس گزرا ہے، اس کے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑا۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ اے بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، نماز کے لیے آؤ، صاف ستھرے ہو کے آؤ، پاکیزہ ہو کے آؤ، اچھا لباس پہن کے آؤ، اور کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو۔ کھانے پینے کا کیا مطلب ہے نماز کے ساتھ؟ یعنی درمیانہ کھانا کھاؤ گے، صحت اچھی رہے گی، پھر تمام عبادات صحیح ہوتی ہیں۔ تو آج کی گزارشات میں نفاست اور نظافت کو بیان کرنا ہے کہ یہ بھی اسلام کا ایک اہم حصہ ہے۔ صاف ستھرا رہنا، نفیس رہنا، نظافت کے ساتھ رہنا، یہ اسلام کو مطلوب ہے، اور یہ طہارت کے بعد کا درجہ ہے۔ ایک ہے طہارت جو بیان ہوا، غسل فرض ہو یا وضو نہیں ہے تو پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ تینوں چیزیں جمع ہونی چاہیے، صفائی ستھرائی بھی، یعنی نفاست نظافت بھی، اور پاکیزگی بھی۔ بعض دفعہ بندہ پاک ہوتا ہے، کپڑے گندے ہوتے ہیں، میلے کچیلے ہوتے ہیں، بدبو آ رہی ہوتی ہے، پاک ہے، نظافت نہیں، نفاست نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بعض دفعہ بندہ بظاہر صاف ستھرا ہوتا ہے، کپڑے بڑے صاف ستھرے ہیں بظاہر، لیکن وہ پاک نہیں ہوتا۔ پاکی کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے بعض لحاظ میں۔ جب جسم پر لگ جائے ناپاکی تو وہ تو پھر ظاہری ناپاکی ہے۔ یہ تینوں چیزیں جمع ہونی چاہیے، تینوں مطلوب ہیں۔ حدث اصغر سے بھی پاک ہو، حدث اکبر سے بھی پاک ہو، باوضو بھی ہو، باغسل بھی ہو، اور صاف ستھرا بھی ہو، صاف ستھرا لباس ہو، اور نظافت ہو کہ ڈھنگ کے مطابق نظافت ہو، صفائی ستھرائی ہو، اپنی منمانی نہ ہو۔ یہ نظافت و نفاست ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص آیا، بیان کے لیے وہاں سننے کے لیے بیٹھ گیا۔ آپ نے اس کو یوں اشارہ فرمایا، یوں اشارہ فرمایا، اور وہ اٹھ کے چلا گیا۔
باہر جا کے وہ بالوں کو صحیح کر کے کنگھی کر کے وغیرہ پھر آگے ہے. تو آپ نے یوں فرمایا. تو بات یہ ہے کہ اب وہ مسجد میں آیا ہے، باوضو تو ہوگا، باغسل تو ہوگا، لیکن اپنے آپ کو صاف ستھرا سلیقے کے ساتھ رکھنا یہ اسلامی حکم ہے. تو سب سے پہلے تو پاکی سے کام شروع ہونا ہے نا جی، باوضو ہونا، باغسل ہونا. بہت فضیلت ہے جو بیان ہو چکی. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وضو سے فارغ ہونے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے، تو فرمایا فتحت لہ ابواب الجنہ من ثمانیہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. بہت فضیلت ہے. بعض لوگ وضو کا بچا ہوا پانی بھی پیتے ہیں، پھر انگلی یوں آسمانوں کی طرف کر کے اشہد اللہ پڑھتے ہیں. یہ ایسی کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے. اب کہیں عمارت کے اندر جو ہے وہ وضو بنائیں گے تو آسمان کی طرف نظر آئے گا، اس کا ثبوت نہیں ہے. وہ جو انگلی اٹھانی ہے نا وہ تشہد میں اٹھانی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسولہ، وہ تشہد میں اٹھانی ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جگہ گزر ہوتا ہے، وہاں پر مسلمانوں کا قبرستان ہے. آپ نے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلف ونحن بکم لاحقون انشاءاللہ تعالی. اے مسلمانوں السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو. قبر والوں کو سلام کیا اور تم ہم سے پہلے چلے گئے، انشاءاللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں. آگے فرمایا وددت قد رأینا اخواننا، میرا دل چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں، دیکھوں ان کو. رأینا، صحابہ کرام جو ساتھ تھے وہ عرض کرنے لگے حضور ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی بعد میں آئیں گے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، میرے اوپر ایمان لائیں گے، ایمان کی حالت سے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، وہ میرے بھائی ہیں اور میں ان کو میدان حشر میں پہچان لوں گا. صحابہ نے عرض کیا حضور کیسے پہچانیں گے، بڑا رش ہوگا. کہا حرم محجلین، ان کے چہروں کی چمک سے پہچان لوں گا. کہا حضور کیسے، بڑا رش ہوگا میدان حشر میں. آپ نے فرمایا کہ سارے گھوڑے کالے ہوں، ڈارک براؤن ہو، سب گھوڑے، بہت رش ہو. ان میں کسی کا گھوڑا ایسا ہے کہ جس کی پیشانی سفید ہے باقی سارا وہ کالا ہے یا ڈارک براؤن ہے. تو کیا وہ شخص اپنے گھوڑے کو نہیں پہچان لے گا؟ اتنے بڑے رش ہو جب گھوڑوں کا ہو تو اپنے گھوڑے کو نہیں پہچان لے گا جس کے گھوڑے کے اوپر سفید رنگ ہوگا؟ تو عرض کیا حضور ضرور وہ پہچان لے گا. کہا میں بھی اپنے امتیوں کو ان کو چہروں کی چمک سے پہچان لوں گا جو وضو اچھی طریقے سے کرتے ہوں گے. وَأَنَا فَرْتُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، میں تم سے پہلے حوض پر پہنچ جاؤں گا، تم بعد میں آؤ گے، اور میں وضو کرنے والے لوگوں کی اعضائے وضو کی چمک کی وجہ سے پہچان لوں گا. بہت حکمتیں. ایک یہ بھی بات ہے کہ پہلے کسی امت کے اوپر 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی، صرف اس پر ہیں تو زیادہ چمکیں گے ان کے وضو. حدیث میں فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے اعضائے وضو خوب چمکیں تو وہ وضو خوب اچھی طریقے سے کیا کرے، اس کے اعضاء خوب چمکیں گے. تو ایک تو اچھی طریقے سے وضو کرنے کے لحاظ سے بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ چونکہ 5 وقت کی نماز اس امت پر فرض ہے تو زیادہ چمکیں گے. اور ایک حدیث میں یہ بھی امام مسلم نے روایت کی کہ فرمایا کہ جو شخص وضو اچھا کرے گا تو اس کو زیورات بھی اچھے پہنائے جائیں گے. یہاں تو منع ہو گیا نا جی زیورات پہنا، بس صرف مرد کو زیادہ سے زیادہ 3-4 ماشی کی ایک چاندی کی انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے، ضروری نہیں اجازت ہے، سنت کے. تو اور تو پہننے کی اجازت نہیں ہے. مسلمان کس پوزیشن کا شخص ہے دوستو؟ کسی نے کسی کو دیکھا لوہے کا کڑا پہنا ہوا ہے تو اس نے بھی پہن لیا، کسی کو دیکھا زنجیری پہنی ہوئی اس نے بھی پہن لی، کسی کو دیکھا وہ 3-4 انگوٹھیاں لگائی اس نے 10 لگا لی. یہ مسلمان کا تعارف ہو گیا. اپنی شریعت کو تو پڑھے.
اسلام کو پڑھے، اسوہ حسنہ کو پڑھے، کون سی چیز کس حد تک اس کی اجازت ہے، اس کے مطابق جیسے ملنگ دھڑنگ نے پہنا ہوا وہ کڑا تم نے بھی پہن لینا ہے، جس نے کالی ڈوری ہاتھ پر باندھی تم نے بھی باندھ لینی ہے، جس نے گڑا کوئی گھارا کوئی زنجیری کوئی گلے میں پہنی ہے اس نے بھی پہن لینی ہے۔ ہرگز نہیں، اسلام کے ساتھ آؤ، اسلام نے ہر خوبی ہر اچھائی عطا کر دی ہے۔ فرمایا کہ میں اپنے نمازی امتیوں کو پہچان لوں گا ان کے چہرے کی چمک کی وجہ سے۔ تو بات یہ دوستوں کر رہا ہوں وضو کے بارے میں، نفاست نظافت کے بارے میں۔ اسی میں ایک درمیان میں مسئلہ میرے دماغ میں آ رہا ہے کہ الٹی سے قے سے وضو ٹوٹتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ یاد رکھنا۔ روزہ قے سے الٹی سے تب ٹوٹتا ہے کہ جب الٹی منہ میں آ جائے اور پھر سمجھے کہ اوہ کہیں روزہ نہ ٹوٹ جائے تو پھر دوبارہ واپس کھا لے، تو وہ دوبارہ کھانے کے حکم میں ہو گیا تب روزہ ٹوٹے گا۔ الٹی سارا دن آتی رہے اور یہ باہر پھینکتا رہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ نکسیر سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حجامت، پچھلے لگانا، وہ جو گندا خون نکالتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، اس سے وضو ٹوٹتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے میں لگانے کو پسند نہیں کیا گیا کہ تاکہ کمزوری نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو یہ روزہ کہیں نہ توڑ دے۔ تو بات یہ کر رہا ہوں دوستو نفاست نظافت سے متعلق کہ اسلام میں اس چیز کی ہدایت دی گئی۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نقل کیا، جس کو امام مسلم نے بڑی تفصیل سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے کے لیے، جمعے کی نماز کے لیے تشریف لانے سے پہلے آپ اپنی کینچی، ناخن تراش، کنگھی، شیشہ یہ چیزیں منگواتے، کپڑا بچھاتے، سب سے پہلے اپنے مونچھوں کو دیکھتے کہ وہ صحیح ہے، پھر اسی طریقے سے کوئی بال فضول فالتو آگے پیچھے، بعض دفعہ داڑھی اس طرح ہوتی ہے لیکن ایک بال دیکھو تو یوں اتنا لمبا جا رہا ہوتا ہے، اس طرح اس کو درست کرتے اور یوں مشت پکڑتے اور مشت سے جو نیچے بال ہوتے تو ان کو پھر کاٹ لیتے۔ اسی طریقے سے کانوں کے بالوں کو بعض دفعہ ایک دو ہو جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے نہیں تھے، وہ کاٹ لیتے۔ فرمایا کہ 10 من الفطرہ، 10 چیزیں انسانی فطرت میں ہیں۔ اسلام نے تو حکم دیا ہی ہے لیکن وہ اسلامی فطرت میں، انسانی فطرت میں ہیں۔ قص الشوارب، مونچھوں کا تراشنا، اعفاء اللحیہ، داڑھی کو چھوڑنا بڑھانا، مسواک، کلی کرنا، ناک صاف کرنا، غسل البراجم۔ اب شہری لوگ تو بڑے نرم نازک ہوتے ہیں، یہ جو دیہاتوں میں لوگ کام کرتے ہیں نا جی، ان کے یہاں پر جو گٹھیں ہوتی ہیں ہاتھوں کی یا کھری کے اوپر والی جگہ جہاں سلوٹیں پڑتی ہیں جسم میں، تو وہاں بعض دفعہ جگہ خشک رہ جاتی ہے، تو فرمایا غسل البراجم، ان چیزوں کو اچھی طریقے سے مل لو کہیں خشک نہ رہ جائیں۔ اور فرمایا کہ قص الاظفار، ناخنوں کا کاٹنا، نتف الابط، بغل کے بال صاف کرنا، حلق العانہ، زیر ناف بالوں کا حلق کرنا استرے سے، اور اچھی طرح پانی بہانا استنجے کے وقت، اور جمعہ ہو تو تیل لگانا، خوشبو لگانا، جلدی آنا، اور نیا لباس پہننا، اچھا لباس پہننا اگر نیا نہیں تو۔ جمعے کے بارے میں یہ فرمایا کہ اپنا سفید لباس سید اللباس ہے، اچھا لباس بنا کے رکھو جمعے کے دن، جمعے کے لیے زیب تن کرو اور جمعے کی ادائیگی کے بعد اس کو اتار دو، یہ جمعے کا لباس۔ تو فرمایا کہ یہ 10 من الفطرہ، ناک کے بالوں کو کاٹنا۔ ایک حدیث میں تو آیا کہ انتفو یعنی اکھیڑنا، لیکن بعض میں اکھیڑنا پسند نہیں کیا، کہا کاٹنا۔
بعض لوگوں کے ناک کے بال اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں اور کاٹتے نہیں ہیں کہ ہوا فلٹر ہو کے جا رہی ہے اور عجیب ہونک بنے ہوتے ہیں. ہرگز نہیں، وہ خود ہی فلٹر ہو کے آتی ہے. اسلامی حکم پر عمل کرو. فلٹر بہت جانتے ہیں. یہ اس بدبخت نے ہمیں سارا نظام ہمارا خراب کیا. وہ پہلے جی ٹوسپیسٹ شروع کی نا جی، ٹوسپیسٹ جس میں یہ فائدے برشی ٹھیک ہے، اس کا فائدہ اپنی جگہ پر ہے. مسواک کرنے کی ہماری مذاق بناتے تھے جی، مسواک کرتے تھے نا. یہ تبلیغی جماعت والے ساتھی باہر جاتے، وہ لکڑی مارتے تھے، وہ کہتے یار یہ کیا کر رہے ہیں یہ. اب کیا کیا ہے؟ اب جی نئی تحقیق آ گئی. امریکہ میں ایک نئی تحقیق آ گئی کہ مسواک سب سے زیادہ اچھی چیز ہے، دانتوں کے لیے اچھی چیز ہے، مسوڑوں کے لیے اچھی چیز ہے، اور وہ میدا کے لحاظ سے اچھی چیز ہے کہ کھانا ہضم ہوتا ہے، دانتوں کو کیڑا نہیں لگتا، صفائی ستھرائی ہوتی ہے، اور کوئی ٹوسپیسٹ دنیا کی مسواک کا مقابلہ نہیں کر سکتی. 1400 سال سے اسلام تو ڈنڈورا پیٹ رہا تھا، دنیا مذاق بنا رہی تھی. آج لوگوں کا آقا جب کہے گا تو سارے مسواک، وہ 5 روپے کا مسواک نہیں لیتے. اب جب اس کی تحقیق میں $50 اور $10 کا آئے گا تو لوگ لینے لگ جائیں گے. امریکہ نے جو تحقیق کر دی، وہ ان کی تحقیق کیا ہوتی ہے؟ ہر روز بدلتی رہتی ہے. اسلام اس مذہب کا نام ہے جو 1400 سال پہلے جو حکم تھا آج بھی وہی ہے. یہ نہیں اس کو زنگ لگتا، یہ نہیں بدلتے حکم. موسم سے، سالوں کے بدلنے سے، بادشاہوں کے بدلنے سے، رسم و رواج کے بدلنے سے اسلامی حکم نہیں بدلا کرتے، وہ اسی طرح ہے. فرمایا ناک کے بالوں کو صاف کرو. اور مونچھ کے بارے میں فرمایا کہ قص الشوارب واف اللحا، مونچھوں کو کاٹو، حلق نہیں، اس طرح نہیں فرمایا، ورنہ حلق کا لفظ آتا. مونچھوں کو کینچی کے ساتھ کاٹو. چھوٹی چھوٹی مونچھیں آپ کی تھیں. بعض رات نے حدیث نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مونچھیں آبروؤں کے برابر تھیں. جیسے آبرو یوں چھوٹے سے یوں ہوتے ہیں اور اس طریقے سے یوں آ جاتی تھی، پھر سائڈوں سے مونچھیں یوں داڑھی کے اندر آپ کی مل گئی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی معمول تھا، اور حضرات کا بھی. بہرحال مونچھوں میں جو جامع معنی بات ہے کہ ہونٹوں کی جو سرخی ہے، یہ جو سرخی ہے یہ ہرگز نظر آنی چاہیے. مونچھوں کے بال ہونٹوں کی اس چیز کو اگر چھپا لیتے ہیں تو اس کا کھانا پینا وغیرہ مکروہ ہو جاتا ہے. یہ ہمارے ساتھی نے کتنی مزدار مونچھیں رکھی ہیں. چھوڑو جی کیا مونچھیں وہ ہوتی ہیں جو اسلام کی ہوں. داڑھی بڑھاؤ نا جی، داڑھی. حدیث میں تھا قص الشوارب واف اللحا. وہ ہمارا سنگی ہے، یہ ناراض نہیں ہوتا، اس لیے یہ بات کی نا جی. ہو سکتا ہے یہ محبت کا جملہ جمعے کی برکت سے اس پہ اثر کر جائیں جی. دیکھو بڑا اچھا بندہ ہے، پہلے آتا ہے، پہلی صف میں آتا ہے، دین کی بات سننے آتا ہے نا، تو دین کی بات پر عمل کرنا اصل کمال ہے. تو فرمایا یوں آپ کرتے، اپنی مونچھوں کو یوں کرتے. یوں کرنے کے بعد پھر سامنے جو بال ہونٹوں کی سرخی پر آتے اور اس کو وہ آپ کاٹ لیتے تھے. جو بالکل اس طرح کے ساتھ حلق کرنے کو پسند نہیں کیا گیا. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کو تو مسلح کہتے تھے کہ جو لوگ اس طرح لگا دیتے تھے، لیکن امام احمد بن حنبل قص الشوارب کا ترجمہ یہ کرتے تھے کہ کینچی کے ساتھ جتنی چھوٹی ہو سکے. لیکن اگر کوئی ساتھی بڑی بھی رکھنا چاہتا ہے تو اصول یہ ہے کہ ہونٹوں کی سرخی جو ہے کلیئر ہونی چاہیے، اور پھر جو مونچھوں کی لمبائی ہے وہ داڑھی کے اندر آ جائے. یہی معمول ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یہی کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول ہے. تو مونچھوں کی بات ہو گئی. ناک کے بال صاف کرنے ہیں، کینچی کے ساتھ کاٹیں یا جو بھی آپ کا طریقہ ہے. آج کل تو نئی چیزیں جناب ایجاد ہو گئی ہیں، کوئی منع نہیں ہے. دیکھو یہاں آسانی ہے نا جی، اسلام کی آسانی یہاں ہے کہ ناک کے بال کاٹ رہے ہیں، آپ جس چیز سے مرضی ہے آپ کاٹ لیں. تو کاٹنا مطلوب ہے، صفائی مقصود ہے. بعض لوگوں کے ابرو کے بال، یہ جو آنکھ کے اوپر جو بال ہوتے ہیں، یہ اتفاق سے بڑے ہو جاتے ہیں اور بعض دفعہ آنکھوں کے آگے آنے لگ جاتے ہیں. جو فالتو بال ہیں، دیکھنے میں رکاوٹ بنتے ہیں، ان کو حدیث میں آیا ہے کہ ان کو کاٹ لیا جائے. بالکل ابروؤں کا اس طرح لگا کے پھر آج کی دنیا کی ماڈرن خاتون پھر کلمے لگاتی ہے، پھر اس کو سٹائل بناتی ہے. ہرگز نہیں، اسلام نے منع کیا.
اسلام نے جو رب نے حسن دیا ہے اس حسن کا مقابلہ کا اسلام سب سے اونچی چیز حسن اسلام ہے جی. اور کیا چیز حسن ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کفا بالاسلام زینتاً، ہمارے لیے اسلام خوبصورتی کے واسطے کافی ہے. اور کیا چیز؟ جہاں تک اسلام نے اجازت دی آپ اس کو دیکھیں کہ بعض لوگوں کے بال بڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو وہ کاٹتے ہیں، فالتو بالوں کو ٹھیک ہے، لیکن بالکل کاٹنا یہ جائز نہیں ہے. جیسے عورتیں کرتی ہیں وہ مکمل کاٹ کے پھر وہ کالی سیاہی کے ساتھ لکیر بناتی ہیں، ہرگز جائز نہیں، ہرگز جائز نہیں، ہرگز جائز نہیں. یعنی یہ وہ بات کر رہا ہوں کہ جس میں ذرہ برابر گنجائش نہیں. اگر کسی امام کی کوئی گنجائش ہوتی میں ضرور آپ کو بتاتا کہ یوں کرنا جائز ہے. اور کانوں کے بال کاٹنا چاہیے. بعض لوگ کانوں کے بال نہیں کاٹتے اور عجیب چیز نظر آتے ہیں اس صفائی کے نفاست نظافت کے حکم میں. ابروؤں کے بال ہو گئے، مونچھوں کے بال ہو گئے، ناک کے بال کاٹنا یا کھینچنا دونوں باتیں ہیں. اور داڑھی کے بال، داڑھی اصل تو بات یہ ہے دوستو کہ جو یہ ساری میں سنت نفاست نظافت کوئی واجب کے درجے میں ہے کوئی سنت کے درجے میں ہے جو باتیں بتا رہا ہوں نا جی، جن پر آپ کو عمل کرنا مشکل نہیں ہے ان پر تو عمل کرنا شروع کرو نا. اور جن پر عمل کرنا مشکل ہے معلوم نہیں کس چیز کی مشکل میں آپ پھنسے ہوئے ہو، لیکن بہرحال جس چیز پر عمل کرنے میں مشکل ہو تو اللہ سے مانگنا شروع کر دو. اللہ تعالی ہمت دے، توفیق دے، صلاحیت اور حوصلہ عطا کرے، ساری سنتوں پر ہم عمل کریں. جی ناخنوں کو کاٹنا پاؤں کے اور ہاتھ کے ہفتہ وار یہ مسنون ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جمعے سے پہلے ناخنوں کے کاٹنے کے بارے میں یہ تھا. بعض لوگ ناخنوں کو لمبا چھوڑتے ہیں، رسم و رواج پر عمل کرتے ہیں، غلط بات ہے، ناجائز بات ہے. اور جو ناخن کے انگلی سے بڑے ہو جائیں، پوروں سے بڑے ہو جائیں، حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس جگہ میں شیطان آ کے بسیرا کرتا ہے اور رزق میں بے برکتی آتی ہے. ظاہر ہے وہ کھانا شانا وغیرہ سارا مکروہ ہو گیا نا جی، وہ ساری محل اس کے ساتھ ٹچ ہو کے جائے گی. فرمایا جو ہفتہ وار جمعے کی نماز کی ادائیگی سے پہلے جو ہفتہ وار ان چیزوں کی صفائی کرتا ہے، خصوصاً ناخنوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ شخص 10 دن اللہ کی پناہ میں رہتا ہے. فالتو ناخن جو کاٹتا ہے جمعے سے جمعہ وہ 10 دن اللہ کی پناہ میں رہتا ہے. اور فرمایا کہ اس کے رزق کے اندر برکت آتی ہے. دیکھو خود کو بھی اچھے لگتے ہیں جب صاف ستھرے ناخن ہوں اور بیماری نہیں لگتی. کہیں ٹھڈا لگ جائے نا جی پاؤں کا یا وغیرہ تو ناخن اکھڑتا نہیں ہے کیونکہ ناخن تو پیچھے ہے. وہ ٹھڈا جو لگا ہے وہ اگلے گوشت کو لگے گا، پھر لوگوں کے ناخن اکھڑ جاتے ہیں، پھر بیماریاں لگ جاتی ہیں، پھر حتیٰ کہ آج کل تو بیماریاں اللہ معاف فرمائے پھر وہ کاٹنے کی نوبت، انگوٹھا کاٹنے کی نوبت تک آ جاتی ہے بات. تو پہلے اسلام کی چیز پر عمل کرنا چاہیے. امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک روایت نقل کی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کہ آپ ناخن یوں کاٹتے تھے کہ بدا بالمصبحۃ الیمنی، کہ آپ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کرتے تھے. پہلی جلد 142 صفحے میں انہوں نے یہ روایت نقل کی کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے ناخن کاٹنا شروع کرتے تھے. وانتہا بالمصبحۃ الیمنی، اور انتہا بھی دائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر کرتے تھے. دائیں ہاتھ کے شہادت کی انگلی سے ناخن کاٹنا شروع کرتے تھے، دائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر ناخن کاٹنا ختم کرتے تھے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھو یہ ہاتھوں کا حلقہ بنا نا جی، یہ یہاں سے شروع کرنا ہے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے، ادھر چلے جانا ہے یوں، پھر یہاں چھوٹی انگلی بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے یہاں شروع کرتے کرتے بائیں ہاتھ کا انگوٹھا آخر میں آگنے کے بعد دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا نمبر آخر میں آئے گا. یہ اور پاؤں کے ناخن کاٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے بالترتیب چلا جائے اور پھر
بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پر ختم ہو جائے. یہ ہفتہ وار معمول ہے. اس میں صفائی کا بھی پتہ چل جاتا ہے، خصوصاً پاؤں کی انگلیوں کا، کہ اس میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے، اس کی صفائی وغیرہ. اسلام نے یہ نظافت کا حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہفتہ وار معمول تھا. لیکن اگر کسی کا لیٹ ہو جائے تو جب نظر آئے، ویسے تو جمعے سے پہلے کرنا چاہیے، لیکن کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، تاخیر ہو گئی، تو کسی دن بھی اگر وہ ناخن بڑے نظر آئیں تو ان کو کاٹ لینا چاہیے. ایسا نہیں کہ پھر جمعے کا یہ انتظار کرتا رہے. ناخن کی بات آ گئی، اونچوں کی بات آ گئی، داڑھی کی بات آ گئی. گردن کے بال صاف کرنا، یہ بعض حضرات کے بالکل نیچے گردن پر بھی بال آ جاتے ہیں. اگر پہلے سے چھیڑ چھاڑ نہ ہو تو نہیں آتے، لیکن لوگ تو پپو بننے کے لیے نا جناب، وہ لگا کے اس طرح، لگا کے اس طرح، نیچے سے اوپر سے، پھر آخر میں نائی کو کیا کہتے ہیں، ذرا الٹا بھی لگانا. بچے جتنا مرضی الٹا لگاؤ، وہ اب کچھ نہیں بن سکتا، وہ ٹائم گزر گیا. اسلام میں آؤ، اسلام ادخلوا فی السلم کافہ. ایک ہمارا ساتھی ہے، سامنے والے محلے میں رہتا ہے، وہ میں داڑھی کی بات درمیان میں کرتا رہتا ہوں، کبھی نہ کبھی کسی دل پہ وہ آ جاتی ہے نا جی بات، وہ چھوڑ دی اس نے داڑھی. وہ جب ملتا ہے شکرانہ ادا کرتا ہے کہ حضرت صاحب دفتر میں جانے کے لیے اب 5 منٹ بھی نہیں لگتے تیاری کرنے میں، اتنی آسانی ہو گئی، پہلے بڑا مسئلہ تھا. اور خصوصاً جب بندہ 40 سے اوپر جاتا ہے نا جی، نظر بھی کام نہیں کرتی. اور یہ صاحب خود جب صبح اپنا سسٹم شروع کرتا ہے، بے شک اس نے تو یہ سوچا ہوا ہے کہ ساری صفائی کر دی، واقعتاً کچھ رہ بھی جاتے ہیں. دفتر میں جا کے ساری دنیا دیکھتی ہے، وہ اس نے شیپ کیسی کی، ادھر سے تو کالی سفید لکیر نظر آ رہی ہے، ادھر سے کالی لکیر نظر آ رہی. بھائی اسلام میں آؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں. ہر نبی کا اپنا اپنا لقب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے محبوب الانبیاء، اپنا محبوب کا لقب دیا. نبی سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے. نبی کی ہر ادا خوبصورت، نبی کی ہر وضع قطع خوبصورت ہے. تو اس میں آسانی ہی آسانیاں ہیں. تو گردن کے بال اگر بہت بڑے نیچے آ جائیں تو ان کو صاف کرنا جائز ہے، اور پیچھے سے بھی اگر کوئی خط کراتا ہے تو جائز ہے. رہی بات داڑھی کی بات تو بتا دی، ایک مشت. اور بعض حدیث میں آتا ہے کہ آپ کا سینہ ڈھانپ جاتا تھا، اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی گھنی تھی، گھنی داڑھی تھی جی. بالوں کے بارے میں، سر کے بالوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف حلق ثابت ہے، استرا ثابت ہے، اور وہ بھی حج اور عمرے میں. حج اور عمرے میں، عمرۃ القضاء میں آپ نے اس طرح فرمایا، اور صلح حدیبیہ میں پہلے جب انہوں نے نہیں عمرہ کرنے دیا اس وقت حلق کیا. فتح مکہ کے موقع پر شکرانے کا عمرہ ادا کیا، جیرانہ سے احرام باندھا. جیرانہ آپ جانتے ہو یہ طائف کے راستے میں آتا ہے، اب تو وہاں مسجد بھی ہے اور میقات کی طرح کچھ بنا دیا گیا ہے. جیرانہ سے آپ نے احرام باندھ کے عمرہ ادا فرمایا، شکرانے کا، فتح مکہ کے شکرانے کا، تو حلق فرمایا. پھر آخر میں آپ نے جو سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع کیا تو اس وقت آپ نے حلق فرمایا. جمہ، لما، وفرا، یہ 3 طرح کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے. جو جمہ ہیں وہ کندھوں پر آتے تھے، جو وفرا ہیں وہ کانوں کی نچلی لو تک آتے تھے، وفرا. اور لما وہ کانوں کے درمیان والے حصے پہ آپ کے پچھلے بال یوں پہنچتے، یعنی جب تھوڑے ہوتے یہاں تک، پھر بڑے ہوتے، پھر کندھوں پر، حتیٰ کہ بعض دفعہ آپ کے لمبے بھی ہو جاتے تھے بال. بال اگر منڈوانے کی ضرورت پیش آئے، جیسے کہ آپ لوگ اکثر بال کٹواتے ہیں، منڈواتے ہیں، تو کوشش یہ کی جائے کہ تمام سر کے بال برابر طریقے سے کاٹے جائیں، تاکہ کوئی کسی قوم کا کوئی تشبہ نہ ہو جائے، کوئی کیا کٹ بناتے ہیں، کوئی کیا کٹ بناتے ہیں، کوئی کیا کٹ بناتے ہیں. اور ہمارے نائیوں نے بھی جناب اپنی دکانوں پہ نا وہ کٹ سسٹم کے نقشے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اور آج کا مسلم بھی ان کٹ سسٹم کی طرف کہتا ہے کہ میرے اس طرح کٹ بناؤ. میں کیا کہوں تجھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو اسی جگہ تو زندہ کرنی ہے جہاں لوگ سنتوں کے جنازے اٹھا رہے ہو. آپ سنت کو زندہ کریں. آپ نائی کو یہ کہیں جناب میرے سنت کے مطابق بال کاٹے نا، تو نائی کو بھی تو ویسے ہی پسینہ آ رہا ہوتا ہے، اس کو اور شروع ہو جائے گا. اس کو سارے کٹ پتہ ہوتے ہیں، سنت کے مطابق کا کاٹ ہی پتہ نہیں ہوتا.
میں نائی کے پاس نہیں جاتا ہوں، داڑھی کے بال خود کبھی کبھی سیٹ کر لیتا ہوں جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے، اور یہ بال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی برکت سے مکہ مکرمہ میں ان کو چھوڑنا ہوتا ہے۔ بس ادھر حلق کرنا ہے نا، وہ ساری دنیا کی ہر چیز جہاں سے اٹھے گی گواہی دے گی، ہم نے بھی بالوں کو وہاں پھینکا، وہ وہاں بھی گواہی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حلق مکہ میں ہی کیا، لیکن وہ بال تو سنبھالے گئے۔ آپ نے نائی کو بلایا، قبلے کی طرف منہ کیا عمرہ کرنے کے ادائیگی کے بعد، فرمایا کہ پہلے میرے دائیں سائڈ کے بالوں کو اس طرح کر دیا جائے۔ جب دایاں سائڈ صاف ہو گیا تو پھر فرمایا بایاں سائڈ صاف کر دو۔ صحابہ یوں لائن لگا کے کھڑے ہیں دوستو، ایک بال بھی سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین پر نہیں گرنے پایا۔ صحابہ نے ہاتھ رکھے تھے، یہ تو پلکیں بچھانے والے لوگ تھے، ہاتھ کیا ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں ادب کا پہلو دیکھیں، ادب کا پہلو دیکھیں۔ آپ نے کہا ابو طلحہ میرے بالوں کو لے لو، جب دوسری طرف بال صاف کرائے تو پھر کہا ابو طلحہ میرے بالوں کو سنبھال لو۔ صحابہ کھڑے ہیں جی، صحابہ کھڑے ہیں، کسی نے زید یا یوں یا ایسی کوئی بات نہیں۔ بعد میں ابو طلحہ سے تھوڑے تھوڑے بال لے لیے۔ تو بات یہ ہے دوستو، یہ سنت طریقہ ہے، اور اگر آپ اس سنت طریقے پر عمل نہیں کر سکتے تو جب کاٹنے کی ضرورت پیش آئے تو برابر کاٹنے چاہیے۔ رہی بات گنجا کرانا، آپ نے نہیں کرایا حلق، سوائے حج عمرے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق نہیں کرایا، لیکن بعض رات نے لکھا ہے کہ کرانا ٹھیک ہے، سنت ہے۔ کیوں؟ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر حلق کرایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، آپ ان کو دیکھتے تھے، کبھی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ علی یہ کیا بار بار گنجا کراتے رہتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گنجا کرانا بھی سنت ہے۔ نبی کے سامنے کوئی کام ہو اور نبی اس کو منع نہ فرمائے تو یہ بھی حدیث بن جاتی ہے، یہ بھی اجازت ہو جاتی ہے۔ بہرحال کسی کو کوئی ضرورت ہو اس طرح بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جی۔ اور دوسری بات جو صفائی کے بال ہیں، اصل تو حکم یہ ہے بغلوں کے بالوں کو اکھیڑنا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ شروع میں جب بچے بالغ ہوتے ہیں تو انہیں یہ چیز نہیں بتائی جاتی، اور دیکھا دیکھی میں وہ بھی بلیڈ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک مدت کے بعد جب انہیں اسلامی مسئلہ پتہ چلتا ہے، سنت پتہ چلتا ہے، تو اس وقت وہ بال سخت ہو چکے ہوتے ہیں، ان کا اکھیڑنا مشکل ہے۔ بہرحال کوئی بات نہیں ہے کہ بلیڈ استعمال کرنا بھی بغل میں جائز ہے، لیکن اصل سنت نتف الابط ہے۔ اب آپ اپنے بچوں کو یہ بات بتائیں، اور اللہ کا نظام ہے دوستو کہ یہ 40-45 سال کے لگ بھگ جب انسان کی عمر جاتی ہے اور وہ بغلوں کے بال جو کھینچتا ہے تو وہ ختم ہو جاتے ہیں، پھر اکا دکا کوئی آتا ہے تو بدبو پیدا نہیں ہوتی۔ اور جو استنجے کے زیر ناف بال ہیں ان کا اس طرح کرنا فضیلت ہے، اس طرح کے ساتھ صاف کرنا مرد کے لیے، عورت جیسے مرضی کرے۔ ہفتہ وار جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ آپ لوگوں نے یہ صفائی رکھنی ہے، الا یہ کہ کسی مجبوری کی وجہ سے سفر میں ہے، کوئی مسئلہ ہے، تاخیر ہو گئی 2 ہفتے بعد بھی 40 دن سے زیادہ تاخیر میں گنجائش بالکل نہیں ہے۔ اس میں یہ خیال رکھے کہ 40 دن کے اندر اندر، اصل تو بات یہ ہے کہ ہفتہ وار جتنی نفاست نظافت دوستو ہوگی اتنا اس کو دل چاہے گا نیکی کرنے پر، نماز کی طرف، ذکر کی طرف، اور صحت کا بھی اس میں امر ہے کہ انسان کی صحت بھی صفائی ستھرائی کے ساتھ اچھی رہتی ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ باتیں سکھائیں، اور وہ کافر لوگ اس طرح کی باتوں کا مذاق بناتے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخریہ کہتے تھے کہ ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں سکھائی ہیں۔ عشر من الفطرہ، آگے فرمایا کہ ان کان من کان لہو من الشعر فلیکرمہ، من کان لہو من الشعر فلیکرمہ، جس شخص کے بال ہیں اسے چاہیے کہ اپنے بالوں کا احترام کرے، احترام کرے، یعنی ایسے پورا گندہ حالت اور آپس میں
کھل اڑے وڑے، اندر سے گند، مٹی، جوئیں، کیا سے کیا چیز، اور داڑھی کے بال بھی الگ، رسیاں بنی ہوئی ہیں، اعوذ باللہ، بے ادبی کر رہے ہیں یوں اس طرح. یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے دوستو. اور معلوم نہیں لوگوں نے یہ جہالتیں کہاں سے سیکھی ہیں. جو جتنا بندہ پورا گندہ حالت میں ہوتا ہے، میلا کچیلا ہوتا ہے، نہ اس کو مونچھوں کا کوئی پتہ، نہ سر کے بالوں کا کوئی پتہ، نہ کپڑوں کا کوئی پتہ، نہ وضو کا کوئی پتہ، نہ غسل کا کوئی پتہ، نہ نماز کا کوئی پتہ، اس کو دنیا پہنچی ہوئی سرکار سمجھتی ہے. عجیب بات ہے. وہی پہنچی ہوئی سرکار وہ ہوتی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. میں نے ابھی بتایا کہ ایک ساتھی آئے بیان سننے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، اور وہ بیٹھے وہاں، تو آپ نے اس کے سر کو، وہ پورا گندہ تھا، اور یوں کیا اور وہ اشارہ کیا، وہ اٹھ کے چلا گیا اور دوبارہ درست ہو کے آئے. بال رکھنا اور پھر ان کو سنبھالنا، تیل لگا کے رکھنا، کنگھی کرنا، یہ سنت ہے. بالکل کنگھی نہ کرنا، الول جلول بن کے رہنا پیغمبرانہ سنت نہیں ہے. اور ہر وقت کنگھی کرتے رہنا یہ بھی کوئی بات نہیں ہے. بس ایک دفعہ کنگھی ہو گئی، نظام ٹھیک ہو گیا، کل دوسرے دن دوبارہ کنگھی ہو جائے گی. تو عشر من الفطرہ میں یہ بات داخل ہے، اپنے آپ کو صاف ستھرا. جو بندہ اپنے اس 5 فٹ کو صاف ستھرا سلیقے کے ساتھ نہیں رکھ سکتا، وہ اتنے بڑے نظام کو، ایک ادارے کو، اور ان چیزوں کو کیسے وہ صحیح رکھ سکتا ہے؟ اپنی صفائی ستھرائی اور میل کچیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، صحابہ کو اٹھایا، اور اس سے عبادت مکروہ ہو جاتی ہے. میں ابھی بتا رہا ہوں کہ ایک ہے طہارت، ایک ہے نظافت. بعض دفعہ یہ دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں، بعض دفعہ طہارت ہوتی ہے، نظافت نہیں ہوتی، کہ گندے میلے کام والے کپڑوں کے ساتھ ہی بندہ نماز پڑھنے آ جاتا ہے. مسجد کی دریاں بھی خراب ہوتی ہیں، دوسروں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، بدبو بھی آتی ہے. نماز تو ذمہ سے ساقط ہو جائے گی، لیکن کما حقہ نماز نہیں ہے. خوشبو لگا کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے نماز کے لیے آنا چاہیے. دیکھو بھائی، حلال چیزیں ہیں، پیاز اور لہسن حلال چیزیں ہیں، حرام تو نہیں ہیں، لیکن ان کی بدبو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کھا کر فوراً نماز میں مسجد میں آنا چاہے تو اسے چاہیے کہ مسجد میں وہ نہ آئے، کہ بدبو آئے مسجد میں تو خوشبو ہونی چاہیے. فرشتے ہوتے ہیں، ان کو بدبو سے تکلیف ہوتی ہے، اور کوئی ضروری تو نہیں ہے کھانا، پیاز لہسن کچا کھانا کوئی ضروری تو نہیں ہے. اور اگر کھانا بھی ہے تو ایسے وقت میں کھائے کہ پھر اس کے بعد جلدی سے نماز میں مسجد میں نہ آنا ہو، یا اچھے طریقے سے وہ صاف کرے اپنے منہ کو. دیکھو دوستو، یہ حلال چیز ہے، لیکن اس سے بدبو آتی ہے تو اس کو منع کر دیا. تو یہ جو مکروہات چل رہے ہیں، یہ نسوار والے مکروہات، سگریٹ والے مکروہات، یہ کون سی خوشبودار چیز ہے جی؟ اس کو بھی منع کرنا، یہ تو ہے ہی مکروہ. اور بڑے معزز قسم کے لوگ، بڑے حیرانگی کی بات ہے، بیٹھے بڑے بڑے محترم سے لوگ نا، جہاں واسکٹ کی جیب سے یوں نکالتے ہیں، پھر اس کی مروڑی بناتے ہیں، پھر یوں پتہ ہی نہیں کسی کو چلا، وہ سمجھتے ہیں پتہ ہی کسی کو نہیں چلا. اچھا بھائی، یہ آپ جو مروڑی بنا رہے ہیں اور چھپا رہے ہیں، پھر لوگ ادھر دیکھتے ہیں تو فٹافٹ یوں کر لیتے ہیں، کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود بھی اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے. یہ بری چیز ہے، یہ مکروہ ہے، اس سے بچاؤ اپنے آپ کو. اور دانت خراب ہوتے ہیں، سب چیزیں خراب ہوتی ہیں. تو وہی اسی پیسے میں آپ اچھی چیز فروٹ لے کے کھائیں. یہ غلط جا رہے ہیں، نقصان دے رہے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا سگریٹ کی تشہیر بھی کرتی ہے، اور ساتھ کہتی بھی ہے کہ تمباکو نوشی منع ہے، ساتھ اسی کی تشہیر بھی کرتے ہیں. ہاں، تو بات یہ دوستو، اسلام میں آؤ، اسلام میں یہ اچھی خوبیاں ہیں، یہ صفائی ستھرائی وغیرہ، یہ خاتمہ بالایمان کی ضامن ہے. جو مسواک کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا کہ جو نماز مسواک کے ساتھ ادا کی گئی وہ 70 گنا زیادہ درجہ ثواب کا رکھتی ہے جو بغیر مسواک کے ہو. اور فائدہ ہمارا اپنا ہے مسواک کا، پھر ڈاکٹروں کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے. یہ باتیں دوستوں میں نظافت کی، نفاست کی، یہ ساری باتیں کر رہا ہوں. لباس کے لحاظ سے اب بات ہے. لباس، اسلام نے بے شک لباس میں تھوڑا سا اختیار دیا ہے کہ آپ کوئی رنگ پہن لیں، لمبا پہن لیں، چھوٹا پہن لیں، لیکن اس میں حیا کا خیال رکھنا ہے، پردے کا خیال رکھنا ہے، ستر پوشی ہونی چاہیے.
بہت باریک بھی نہ ہو کہ اندر سے کچھ نظر آئے، بہت تنگ بھی نہ ہو کہ وہ سب جسم کی بوٹیاں وغیرہ. یہ بعض لوگ جو میری طرح ساتھی موٹے ہوتے ہیں نا جی، وہ بڑے درزی کو کہتے ہیں اور تنگ کرو، اور تنگ کرو. خدا کے بندے اور تنگ کرو، تمہاری تو بوٹیاں ساری نظر آئیں گی. وہ اس بھائی قمیض تنگ پہننے سے تو آپ پتلے نظر نہیں آؤ گے. قمیض کھلی پہنو، اپنی یہ بوٹیاں لوگوں کو دکھاتے ہو، لوگ نظر لگا دیں گے. تو تنگ لباس نہیں پہننا چاہیے جس میں جسم کی وضاحت جو ہے سامنے آتی رہے، غلط ہے. موٹا لباس ہو، دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس سوت کا ہے یا اون کا ہے، اور دونوں عظیم تر لباس ہیں. دونوں لباس صحت کے لحاظ سے، حسن کے لحاظ سے عظیم تر لباس ہیں، اون کا اور سوت کا. آپ کو پتہ ہے کہ سوت کا اوریجنل لباس ملتان کی فیکٹری کا جناب 50,000 روپے کا سوٹ ہے. شوق ہے تو پورا کرو نا بھائی. روئی کا لباس، روئی کا کہہ رہا ہوں جناب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس دو ہی ہیں، یا کاٹن کا لباس ہے یا اون کا، بھیڑ بکریوں کے بالوں کا وہ لباس سب سے عمدہ لباس ہے، سردیوں میں وہ اور گرمیوں میں یہ. تو بات یہ ہے کہ لباس کاٹن کا ہو، موٹا ہونا چاہیے، اس میں وضاحت نظر نہ آئے اور باریک بھی نہ ہو اور تنگ بھی نہ ہو. باقی آپ کو اختیار ہے. اب یہ بھی بات نہیں ہے کہ اسلام نے حکم دیا ہے کہ کسی غیر مسلم کے شعار نہ ہو. عورتوں کو حکم دیا صیغہ امر سے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی، آپ کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں، تمام مسلمانوں کی مائیں جب گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے چہروں پہ لمبی چادر اوڑھ لیا کریں. وہ ماشاءاللہ حکومت جب کوئی اچھا کام بھی کرے تب بھی ہم ناراض ہوتے ہیں، اور جب کوئی ویسے کام کرے تو پھر تو ناراض ہونا ہی ہے نا جی. مجھے پتہ چلا کہ پنجاب حکومت نے ہمارے وزیر اعظم صاحب نواز شریف صاحب مدد ذلہم کے اجازت سے یہ حکم نامہ بچیوں کے اسکول کالجوں میں رائج کیا ہے کہ جو بچی سکاف میں برقعے میں آئے گی اس کو 5 نمبر زیادہ دیے جائیں گے. اچھی بات ہے، ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ اصل تو واجب حکم ہے. حکومت نے آرڈر نہیں کیا، ترغیب دی، چلو ایک اچھے کام کی طرف ہی آئیے نا. وہ جناب بڑی آپائیں ناراض ہو گئی، یہ کیا بات ہوئی ہے؟ اسلام نے تو آزادی دی ہے. کم بخت، اسلام نے آزادی ہر پہلو میں نہیں دی ہے. پتہ نہیں کہاں سے سیکھ لیا تم نے اسلام نے لباس عورت کا بیان کیے، باہر نکلے چادر اوڑھ کے نکلے، پردے میں نکلے، اسلام نے بیان کیا ہے. آزادی یہ دی ہے کہ نیلا پہن یا پیلا پہن، سرخ پہن یا وائٹ پہن، یہ اسلام نے آزادی دی ہے یہ رنگ میں. باقی عورت کے لباس اور پردے میں تو قرآن اور حدیث کا حکم ہے، اس میں آزادی کی کیا بات ہے؟ ہم مسلمان ہیں. مجھے صدر محترم جناب ممنون حسین صاحب مدد ذلہم کا ایک بیان بڑا پسند آیا، یونیورسٹی میں بیان کیا بچیوں کے، اور فرمایا کہ بچیوں جدھر جاؤ علم حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنا منع نہیں ہے، لیکن جہاں جاؤ اسلامی تشخص کو نہ بھول جاؤ، تمہارے سروں پہ پردہ ہو، دنیا دور سے دیکھے کہ یہ اسلامی بچی اس پاکستان کی اسلامی بچی ہے، تو اس میں اسلام کا بھی سر بلند کرو، پاکستان کا بھی سر بلند کرو. جب حکومت اچھی بات کہے نا تب بھی ہم نے اس میں کیڑے نکالنے ہیں. بھائی یہ تو اچھی بات ہے، ان کا حوصلہ افزائی کرو تاکہ آگے کچھ اور حکم نافذ کر دیں. آخری بات دوستو لباس سے متعلق ہو گئی، باقی آپ اسلام میں آئیں تو مطالعہ کریں. یہ بڑی عجیب بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، خضاب لگانے کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ما شانہ بالنبی بالشیب. میرے نبی کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت نقل کرتے ہیں کہ میرے نبی کو اللہ نے بڑھاپے کا عیب نہیں عطا کیا. میرے نبی کے چھوٹی داڑھی پہ چند بال سفید تھے، اس کو داڑھی کا بچہ کہتے ہیں. یہ بالکل ہونٹ کے نیچے، جو بعض لوگ اس کو کاٹ لیتے ہیں داڑھی ہوتی ہے، یہ غلط ہے، اس کو نہیں کاٹنا چاہیے. میرے نبی کی چھوٹی داڑھی میں چند بال سفید تھے اور کن پٹیوں پہ چند بال سفید تھے، اور کہیں کہیں داڑھی مبارک میں ایک ایک بال سفید نظر آتا تھا. لیکن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ازواج مطہرات میں سے ہے، معمر خاتون ہے، تجربہ رکھتی ہے. جب بیوہ ہوئی
تو دعائیں مانگتی تھی میرے رب ظاہری اعتبار سے میرے سر پہ شوہر کا سایہ رخصت ہو گیا، مجھے کوئی اچھا اور عمدہ نفیس اور پاک سایہ عطا کر۔ اللہ نے امی ام سلمہ کی دعا اس انداز میں قبول کی کہ سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو شوہر بنا کے ام سلمہ کا بھیج دیا۔ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں۔ امی کہتی ہیں سرکار اگر طبیعت پہ ناگوار نہ ہو تو میں آپ کے سر مبارک پر، آپ کی داڑھی مبارک پر حنا لگا دیتی ہوں، قطم اور حنا مہندی لگا دیتی ہوں تاکہ سر میں برودت بھی آئے گی، ٹھنڈک بھی آئے گی، اور جو سفید بال ہیں یہ گولڈن بن کر عمدہ نظر آئیں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لگا دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض دفعہ آپ نے یوں کلر لگایا ہوا ہوتا تھا تو باہر تشریف لے آتے تھے، چلتے پھرتے کسی ساتھی کو کوئی بات بتا دی، مسئلہ بتا دیا، پھر وہ جب ٹائم پورا ہو جاتا تھا تو جا کے نہاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، اہم مسئلہ ہے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ایک ساتھی آیا، اس نے سرخ رنگ کی مہندی لگائی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ اچھا کیا ہے، اس نے اچھا کیا ہے۔ ایک اور ساتھی آیا، اس نے براؤن بین القطم والحنا، سرخ مہندی اور قطم ایک گھاس ہے، ہمارے علاقے میں یہ گھاس نہیں ہے، افریقہ وغیرہ میں یا سعودی عرب میں یہ گھاس ہے، اس سے براؤن کلر بنتا ہے، بین القطم والحنا، سرخ مہندی اور وہ۔ تو آپ نے فرمایا یہ براؤن والا جس نے رنگ لگایا نا یہ پہلے سے زیادہ اچھا ہے۔ اچھا ایک اور آ گیا، اس نے گولڈن رنگ لگایا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مہندی لگاتے تھے نا، وہ ظاہر اکثر بال تو کالے تھے، درمیان میں چند بال سفید تھے، تو وہ چند بال جو سفید تھے نا جی وہ گولڈن بن کر چمکتے تھے، زیادہ پیارے لگتے تھے۔ نبی کی ہر ادائی اونچی ہے۔ صحابہ کرام نقل کرتے ہیں کہ آپ کے جب یہ دانت، یہ نوکیلا دانت آپ کا شہید ہو گیا تھا، تو جب شہید نہیں تھا تو آپ مسکراتے تو اتنے پیارے لگتے تھے، جب آپ کا دانت مبارک شہید ہو گیا تب مسکراتے تھے تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت لگتے تھے۔ نبی کی ہر ادائی اونچی ہے، یعنی اگر وہ کلر لگائے تو بھی خوبصورت ہے، نہ لگائے تو بھی خوبصورت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بین القطم والحنا، یعنی مہندی سرخ اور وہ قطم گھاس دونوں مل کر، اس کا رنگ کالے کی طرف میل ہے اور یہ سرخ ہے، تو کالے اور سرخ کو ملا کر پھر آپ وہ خضاب یہ رنگ لگاتے تھے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالا رنگ لگاتے تھے اور حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالا رنگ لگاتے تھے۔ تو مجاہد اسلام کے لیے دوستو بہت ساری اس کے لیے چھوٹیں ہیں نا، آپ بھی مجاہد بنو نا، اور دنیا جناب دہشت گردی کی تم لگا دے گی پیچھے مجاہد کا نام لوگے تو، وہ بھائی مجاہد اور چیز ہوتا ہے، دہشت گرد اور چیز ہوتا ہے۔ دہشت گرد تو اسلام کا، پاکستان کا بھی دشمن ہے۔ یہاں کون سے کافر ہیں جو دہشت گرد آ کے مزاروں پہ حملہ کر دیتے ہیں، مسجدوں پہ حملہ کر دیتے ہیں؟ یہ کون سا اسلام لانا چاہتے ہیں؟ یہ دہشت گردی ہے۔ مجاہد اسلام ایک عظیم لقب کا نام ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جہاد شروع ہوا، بہرحال بات کریں گے۔ تو حضرت حسنین رضی اللہ عنہما اور حضرت عثمان غنی کالا خضاب لگاتے تھے، تو مجاہد اسلام کے لیے کالا خضاب لگانا بھی جائز ہے، اس کو تو بڑی مونچھیں رکھنا بھی جائز ہے، مجاہد کو تو بڑے ناخن رکھنا بھی جائز ہے، اور بھی بہت سارے مجاہد بنو، اس کے لیے تو ریشمی لباس بھی جائز ہے، جو مرد کے لیے حرام ہے ریشمی لباس، مجاہد اسلام کے لیے جائز ہوتا ہے۔ بہرحال اس کے لیے تو کوئی چیزیں جائز ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے۔ آپ اندازہ لگاؤ، مقام صدیق دیکھو، مقام صدیق کیا ہے کہ آپ بھی صحابی ہیں، بیٹا بھی صحابی ہے، پوتا بھی صحابی ہے، والد بھی صحابی ہے۔ جب والد ہے بہت بوڑھے تھے تو سب کچھ سفید تھا، داڑھی بھی، اور دیکھو داڑھی تھے مشرکین مکہ، اب مسلمان ہو رہے ہیں، داڑھی تھی ابو قحافہ جو اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی سفیدی کو بدل دو،
اے ابو بکر اپنے والد کی سفیدی کو بدل دو، چنانچہ پھر سرخ داڑھی رنگ لگایا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ کلر لگانا بھی جائز ہے، اور کوئی نہیں لگاتا تو کوئی گناہ نہیں کر رہا، اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن بالکل خالص سیاہ کلر نہیں لگانا چاہیے۔ بین القتم والحنا، بین القتم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہے۔ آپ 63 سال میں دنیا سے گئے، ابو بکر بھی 63 سال سے دنیا میں گئے، لیکن جب مدینہ میں آئے تو اتفاق ایسا تھا، واللہ عالم بالصواب، یہ اللہ نے یہ مسئلہ سامنے لانا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال بالکل سفید ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بال بالکل سفید ہو گئے، تو یہ پھر بین القتم والحنا، یہ دونوں چیزیں مکس کر کے براؤن کلر بن جاتا ہے، وہ لگاتے تھے۔ اللہ دین کی سمجھ